بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کے فضائل۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ دل میں فرحت، سرور اور ابنات پیدا کرتا ہے۔ بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، یعنی نور والا کرتا ہے۔ رزق کو کھینچتا ہے، جیسے مقناطیس نہیں ہے اپنی طرف کسی چیز کو کھینچتا ہے، اس طرح ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہنایا جاتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب پڑتا ہے۔ جیسے یار اس بھائی نے جو ہے نا کیا ہی گاڑی لی، کیا ہی اس گاڑی کا رعب ہے، اس طرح اس لباس کا رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والے کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اور اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے، جیسا کہ پڑھنا، تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالی کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مرتبہ صوفیہ کا نتائج مقصد ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالی شانہ اس کی جائے پناہ میں ماوال مجا بن جاتے ہیں۔ ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی ذکر میں سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوری پیدا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور حدیث میں وارد ہے مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ حدیث، چنانچہ آیات اور حدیث کے بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی۔ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ خود غور کر لو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ دل اور روح کی روزی ہے، اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی یعنی کھانا نہ ملے۔ دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہوا ہے ہر چیز پر اس کے مناسب زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہے، یہ اس کے لیے صفائی کا کام دیتا ہے، لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ بندہ کو اللہ جل شانہ سے وحشت ہو جاتی ہے، اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا حدیث میں وارد ہے۔ جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل شانہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے، اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کی برکت سے زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی، لغوی سے محفوظ رہتی ہے، چنانچہ
چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ جل شانہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتی ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید نیکبخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ ہر مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جب ہر شخص بلایا جائے گا میدان میں، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا کروں گا، باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دنیا، بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر جنت کے پودے ہے، جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ لوگ صرف چیک کر لیں کہ 10 غلام آزاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے اور 100 برائیاں اس سے معاف کر دی جاتی ہے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہے جن سے ذکر کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بہت سی ان میں سے اس رسالے میں مذکورہ ہے۔ دوام ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ حشر رکوع نمبر 3۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، پس اللہ نے ان کو اپنی جانوروں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا، اور جب آدمی اپنے نفس کو بلا دیتا ہے تو اس کی مصالح سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے، جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے۔ اور بھی کافی فضائل ہے ذکر کے، باقی فضائل انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو کل پڑھ لیں گے۔ کتاب فضائل اعمال مضمون فضائل ذکر صفحہ نمبر 57 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔